ہپوڈروم میں ابھی سلطان کا دربار جاری تھا اور سلطان محمد فاتح اپنے نئے احکامات کا اعلان کر رہا تھا۔ سلطانی افواج اور مسلمانوں کے علاوہ اس وسیع میدان میں ہزاروں یونانی اور عیسائی باشندے بھی موجود تھے۔ اہل قسطنطنیہ آج اپنے نئے بادشاہ کو دیکھنے آئے تھے۔ عثمانی فوج نے کل ہی شہر میں امن و امان قائم کر دیا تھا۔ سلطان نے شہر بھر میں اعلان کروا دیے کہ قسطنطنیہ کے ہر شہری کا جان و مال محفوظ رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آج مفتوح قوم کے شہری ڈرتے ڈرتے یہاں چلے آئے تھے۔ قاسم بن ہشام دربار سلطانی میں شرکت کے لیے دیر سے آیا تھا۔ وہ دن بھر بندرگاہ پر گھومتا رہا تھا۔ اسے شاگال کی تلاش میں نکلنے کے لیے ایک تیز رفتار بحری جہاز اور چند سپاہیوں کی ضرورت تھی، لیکن دوپہر تک قاسم کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ دراصل وہ فی الحال قسطنطنیہ سے نکل بھی نہیں سکتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کسی بھی وقت قاسم کو طلب کر سکتا تھا۔ البتہ اب قاسم نے سوچ لیا تھا کہ وہ مارسی کی بازیابی کے لیے خود سلطان سے بات کرے گا اور اس مشن پر سلطان کی مرضی سے روانہ ہوگا۔ قاسم کے اہل خانہ بھی قسطنطنیہ میں ہی مقیم تھے۔ اہلیان قسطنطنیہ میں سے جو لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کے مکانات خالی پڑے تھے۔ اسی طرح کے مکانوں میں سلطان نے لشکر کی خواتین اور بعض زخمیوں کو منتقل کر دیا۔ خمیرہ بھی وہیں موجود تھی۔ قاسم جلد سے جلد مارسی کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ قاسم ہپوڈروم کے میدان میں داخل ہوا اور سیدھا مائدین سلطنت کی قطار کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا چند قدم ہی اٹھا پایا تھا کہ یکدم ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے ایک جانی پہچانی شکل دکھائی دی۔ یہ مکرون تھا، وہی یونانی سالار جس کے ساتھ قاسم کی پہلی ملاقات مچھیروں کی بستی میں ہوئی تھی۔ یہی مکرون ہی تو تھا جس نے معصوم مچیرن روزی کو اغوا کر لیا تھا اور قاسم نے روزی کی بازیابی کے لیے یونانیوں پر دھاوا بول دیا تھا۔ قاسم نے مکرون کو دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ مکرون سادہ لباس میں تھا اور اس نے عام دیہاتیوں کی طرح سر کے گرد کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ قاسم نہ جانے کیوں مکرون کو دیکھ کر رک گیا۔ اسے مکرون کے چہرے پر تجسس اور سنسنی نظر آئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ مکرون سلطانی جلسے سے بے پرواہ قسطنطنیہ کے شہریوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ ایک ایک شخص کا چہرہ غور سے دیکھتا پھر رہا تھا۔ قاسم کی چھٹی حس بیدار ہو گئی اور اس کے اندر کا جاسوس چوکنا ہو گیا۔ وہ سلطانی دربار کی طرف بڑھنے کے بجائے مکرون کا تعاقب کرنے لگا۔ مکرون دیر تک بھیڑ میں کسی شخص کو تلاش کرتا رہا۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہے، اور پھر مکرون جب اپنے مطلوبہ شخص کو تلاش کرنے میں ناکام رہا تو بھیڑ سے نکلنے لگا۔ قاسم اس کے پیچھے تھا۔ مکرون پیدل چل رہا تھا اور قاسم دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ مکرون پیدل ہی چلتا رہے، کیونکہ اگر مکرون گھوڑے پر سوار ہوتا تو قاسم کے لیے اس کا تعاقب کرنا آسان نہ تھا۔ قاسم کی دعا قبول ہوئی اور مکرون پیدل ہی چلتا رہا۔ مکرون مختلف گلیوں اور بازاروں سے گزرتا ہوا شہر کی مشرقی سمت میں جانے لگا۔ اس طرف بہت پرانی فصیل تھی، کئی فٹ چوڑی اور 5 میل سے زیادہ لمبی یہ فصیل کھلے سمندر کی جانب تھی، جس سمت میں آبنائے باسفورس کا چوڑا پاٹ تھا۔ شہر کی آبادی اس جانب زیادہ گنجان نہ تھی، کیونکہ فصیل میں کہیں کوئی بڑا دروازہ نہ تھا۔ یہ گویا قسطنطنیہ کی عقبی سمت تھی۔ مکرون ایک طویل سفر پیدل طے کر کے شمالی مشرقی کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگا۔ قاسم کی رگ تجسس پھڑکنے لگی۔ یقیناً کوئی راز کی بات تھی، یقیناً کوئی خفیہ معاملہ تھا۔ مکرون ویران کھنڈرات تک جانے کے لیے گھنے درختوں اور آڑے ترچھے راستوں پر چل رہا تھا۔ قاسم نے اپنے اور مکرون کے درمیان اتنا فاصلہ رہنے دیا تاکہ مکرون کو تعاقب کا پتہ نہ چل سکے۔ بالآخر قاسم کو ایک شکستہ حال عمارت نظر آئی۔ یہ عمارت کسی قدیم چرچ کی تھی۔ عمارت کے دروازے پر لکڑی کی صلیب نصب تھی۔ مکرون اسی کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گیا۔ قاسم نے مکرون کو اس تاریک کھنڈر میں داخل ہوتے دیکھا تو اپنے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر مکرون اس ویرانے میں کس مقصد کے تحت آیا ہے اور چرچ کی عمارت میں کیا کرنے کے لیے گھسا ہے۔ قاسم چیتے کی طرح ہوشیاری کے ساتھ چلتا ہوا چرچ کی عمارت کے نزدیک جا پہنچا۔ چرچ کا بیرونی برآمدہ بے حد شکستہ تھا۔ برآمدے کے سال خوردہ ستون اندر کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کا یہ علاقہ اونچی نیچی چٹانوں کے ایک سلسلے پر مشتمل تھا۔
کھنڈر نما چار چینی چٹانوں میں واقع تھا۔ قاسم چرچ کی عمارت میں سامنے سے داخل ہونے کے بجائے پہلو کی طرف سے گھوم کر چرچ کے عقب میں نکل آیا۔ چرچ کی عقبی دیوار میں بھی دروازہ تھا، لیکن لکڑی کا یہ بھاری دروازہ بند تھا۔ قاسم دوے قدموں دروازے کے قریب آیا اور سال خوردہ دروازے کی جھریوں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ قاسم کو چرچ کے اندر سوکھے سڑے پتوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ ارے یہ مکرون کہاں چلا گیا؟ قاسم نے سوچا، اور پھر قاسم تیزی سے واپس مڑا اور وہ سیدھے راستے سے چرچ میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ قاسم نے اپنی تلوار نکال لی تھی اور وہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ قاسم نہایت احتیاط کے ساتھ چرچ میں داخل ہوا۔ یہاں واقعی کوئی نہ تھا، یہ ایک چھوٹا سا چرچ تھا۔ قاسم کڑکڑاتے ہوئے پتوں سے بچتا بچاتا اس اکلوتے دروازے کی طرف بڑھنے لگا جو چرچ کی دائیں دیوار میں تھا۔ اس طرح سے چرچ کی عمارت ایک اونچی چٹان کے ساتھ منسلک تھی۔ بالفاظ دیگر یہ دروازہ چرچ کے اندر سے چٹان میں کھلتا تھا۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ قاسم احتیاط سے دروازے میں داخل ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہاں ایک چھوٹا سا حجرہ تھا اور وہ بھی خالی تھا۔ تو پھر مکرون کہاں چلا گیا تھا؟ اسے زمین نکل گئی تھی یا آسمان نے اٹھا لیا تھا؟ یہ چھوٹا سا محرابی طرز کا حجرہ دراصل بیرونی چٹان کو تراش کر بنایا گیا تھا، جیسے کسی پادری کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہو۔ لیکن اس وقت یہ کمرہ بھی خالی دیکھ کر قاسم کی چھٹی حس کسی بڑے خطرے کا اعلان کرنے لگی۔ قاسم نے مکرون کو خود اپنی آنکھوں سے چرچ میں داخل ہوتے دیکھا تھا اور اب مکرون غائب تھا۔ مان قاسم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے چرچ کے اس حجرے سے کوئی خفیہ راستہ کسی اور جانب نکلتا ہو۔ اسی خیال کے تحت قاسم حجرے کی دیواروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ حجرے کے فرش پر ایک کونے میں گھاس پھوس کا ایک چھوٹا سا ڈھیر پڑا تھا۔ قاسم فوراً آگے بڑھا اور کونے میں پڑا گھاس پھوس ہٹانا شروع کر دیا۔ یہاں تو واقعی راستہ تھا۔ اوپر کی سطح پر لکڑی کا ایک بڑا سا تختہ رکھا تھا۔ قاسم نے آواز پیدا کیے بغیر لکڑی کا پھٹا اوپر اٹھایا۔ نیچے سرنگ تھی، لیکن سرنگ کے فرش تک پہنچنے کے لیے قاسم کو 8 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگانا تھی۔ سرنگ میں اس قدر تاریکی تھی کہ قاسم بغیر کسی احتیاط کے اترتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اسے کیا معلوم مکرون سرنگ کے اندر کس جگہ چھپا ہے، لیکن قاسم یہ خطرہ مول لیے بغیر نہ رہ سکا۔ چنانچہ اس نے چھلانگ لگانے کے بجائے لٹک کر نیچے سرنگ میں اترنا مناسب خیال کیا، اور پھر قاسم نے فرش کے کناروں پر ہاتھ رکھ کر خود کو نیچے لٹکایا۔ اگلے لمحے وہ تاریک سرنگ میں تھا۔ پہلے تو قاسم کو کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں اندھیری کی عادی ہونے لگیں اور اسے اپنے سامنے ایک طویل سرنگ دکھائی دی۔ اس سرنگ کا رخ مشرق کی جانب تھا اور یہ تقریباً آدھے کوس سے زیادہ لمبی تھی۔ قاسم نے اندازہ لگایا کہ یہ سرنگ یقیناً شہر کی مشرقی فصیل کے نیچے سے گزر رہی تھی، تو گویا یہ سرنگ قسطنطنیہ سے باہر باسفورس کے ساحل پر نکلتی تھی، کیونکہ پون کوس دور قاسم کو تیز روشنی کا ایک چھوٹا سا ہالہ دکھائی دیا۔ یہ سرنگ کا بیرونی دہانہ تھا۔ اب قاسم سرنگ میں ہر چیز دیکھ سکتا تھا۔ قاسم کو مکرون یہاں بھی دکھائی نہ دیا۔ کچھ سوچ کر قاسم نے سرنگ سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ مکرون کو باسفورس کے ساحل سے کسی کشتی میں سوار ہونے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مکرون کو گرفتار کر کے اس سے پوچھ گچھ کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد قاسم سرنگ سے باہر تھا۔ یہ قسطنطنیہ کی عقبی سمت تھی۔ قاسم سرنگ کے دہانے سے جو ہی باہر آیا، اس کی نظریں باسفورس کے پانی میں لنگر انداز ایک چھوٹے سے جہاز پر پڑی۔ جہاز کے بادبان کھلے ہوئے تھے اور وہ ساحل سے 50 گز دور گہرے پانی میں لنگر انداز تھا۔ سامنے کھڑے جہاز کے عرشے پر کوئی پرچم نصب نہ تھا، جس سے قاسم یہ اندازہ لگاتا کہ جہاز کس ملک کی ملکیت ہے۔ لیکن جہاز کا رنگ دیکھ کر قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ تمام جہاز پر سیاہ تیل مل کر جہاز کو کالا کر دیا گیا تھا۔ غالباً رات کی تاریکی میں جہاز کو چھپانے کی نیت سے ایسا کیا گیا تھا۔ قاسم کے دماغ میں ڈیوڈ کے الفاظ گھومنے لگے۔ ڈیوڈ نے کہا تھا کہ شاگال کا جہاز کالا ہے۔ یکدم قاسم کی تمام حصے بیدار ہو گئی۔ شروع سے اب تک وہ جس جہاز کو تلاش کرتا رہا تھا، وہ پراسرار جہاز خود بخود قاسم کے سامنے آ گیا تھا۔ گویا قدرت قاسم پر مہربان تھی۔ نہ جانے کیوں اس پراسرار جہاز کو دیکھ کر قاسم کا دماغ غصے سے سنسنانے لگا۔ اسے غصہ کیوں نہ آتا؟ مکروہ شاگال،
کسی دیو کی طرح اس کی مارسی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ قاسم کو مکرون اب مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ وہ تو صرف اور صرف شاگال کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن یکا یک قاسم کو اپنے بائیں جانب ویران چٹانوں نے متوجہ کر لیا۔ قاسم نے کوئی آواز سنی تھی، بالکل ویسی آواز جیسی پانی میں کسی چیز کے گرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ چھپاکے کی آواز تھی۔ قاسم یکدم اپنی بائیں جانب دوڑا۔ برہنہ شمشیر قاسم کے ہاتھ میں تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا چٹان کے پاس پہنچا اور چٹان کی ایک طرف سے گھوم کر اس چھوٹے سے گٹاؤ کے پاس آ گیا جس میں سے چھپاکے کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ مکرون قاسم کے سامنے تھا۔ چٹانوں کی اوٹ میں موجود ایک چھوٹے سے گٹاؤ کے اندر مکرون کی کشتی کھڑی تھی، اور جس وقت قاسم وہاں پہنچا مکرون کشتی میں سوار ہو چکا تھا۔ یقیناً مکرون اپنی کشتی لیے شاگال کی طرف جانے والا تھا، اور اگر یہ کشتی یہاں سے ہٹ جاتی تو پھر قاسم کے لیے شاگال کے جہاز تک پہنچنا ممکن نہ رہتا۔ مکرون ابھی تک قاسم کو نہ دیکھ پایا تھا۔ قاسم مکرون سے کئی فٹ بلند چٹان پر کھڑا اسے جہاز کی جانب جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ قاسم نے ایک لمحے میں حتمی فیصلہ کیا اور پھر ذرا سی دیر کیے بغیر مکرون پر چھلانگ لگا دی۔ وہ فضا میں اچھلتا ہوا مکرون پر آ رہا۔ کشتی نے زور سے ہچکولا لیا اور وہ دونوں کشتی سے گرتے گرتے بچے۔ چھلانگ لگاتے وقت قاسم کی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اور جو ہی وہ مکرون پر آیا اس کے دائیں ہاتھ نے کام دکھایا اور تلوار کا دستہ مکرون کے سر کو پھاڑتا ہوا نگل گیا۔ لیکن مکرون ابھی تک زندہ تھا، چنانچہ قاسم نے اسے تلوار نکالنے کا موقع نہ دیا اور اپنی حلالی شمشیر مکرون کے دل میں گھسیٹ دی۔ مکرون کی چیخ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ آخری لمحات میں وہ قاسم کو پہچان چکا تھا، اور مرنے سے پہلے اس کی آنکھیں حیرت کی شدت کے باعث بہت زیادہ پھیل چکی تھیں۔ مکرون مر گیا تو قاسم نے اپنی تلوار واپس کھینچ لی اور مکرون کو کشتی سے نیچے دھکا دے دیا۔ مکرون کی لاش چھپک کی آواز کے ساتھ پانی میں گری اور باسفورس کا نیلا پانی تیزی سے سرخ ہونے لگا۔ اب قاسم کی کشتی شاگال کے جہاز کی جانب بڑھ رہی تھی، اور قاسم کا دل یہ سوچ سوچ کر دھڑک رہا تھا کہ اگر یہ کالا جہاز فی الواقع شاگال کا جہاز ہوا تو اسے اپنی مارسی یہیں مل سکتی ہے۔ سورج باسفورس پر پوری طرح چمک رہا تھا، اور قاسم اپنی کشتی کو دو چپوؤں کی مدد سے کھیتے ہوئے کالے جہاز کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ جہاز 50 گز کے فاصلے پر موجود تھا، اور جہاز پر سے قاسم کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہی وہ ہوا جس کا خطرہ قاسم کو لاحق تھا۔ جہاز کے عرشے پر سے قاسم کو کسی نے دیکھ لیا۔ یہ مکرون کی طرح کا کوئی سپاہی ہی تھا جس نے قاسم کی کشتی کو جہاز کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا عرشے سے نیچے چلا گیا۔ چند لمحے بعد قاسم نے پھر دیکھا کہ عرشے پر اس سپاہی کے ساتھ قسطنطنیہ کا سب سے پراسرار شخص شاگال کالے جہاز کے عرشے پر پہنچ چکا تھا۔ قاسم کے جسم و جاں میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی، تو گویا سچ مچ شاگال یہی موجود تھا۔ لیکن اب قاسم کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ شاگال نے قاسم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اب یقیناً شاگال قاسم کو اپنے جہاز پر سوار نہ ہونے دیتا۔ لیکن قاسم مسلسل چپو مارتا رہا۔ اسے مارسی تک پہنچنا تھا۔ وہ ہر طرح کا خطرہ مول لے سکتا تھا۔ قاسم کی کشتی آگے بڑھتی رہی، اور پھر جب وہ جہاز سے ابھی خاصا دور ہی تھا کہ اس نے شاگال کے جہاز کو لنگر اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ شاگال مقابلہ کرنے کے بجائے یہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ اب قاسم کو خیال آیا کہ اگر جہاز کے بادبان کھول دیے گئے تو جہاز کی رفتار قاسم کی کشتی کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ایسی صورت میں وہ کبھی بھی شاگال تک نہیں پہنچ پائے گا۔ قاسم نے اندھا دھند چپو چلانا شروع کر دیے، اور اس کی کشتی غیر معمولی تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ جب قاسم کی کشتی اور جہاز کا درمیانی فاصلہ صرف 20 قدم رہ گیا تو جہاز کے بادبان ایک جھٹکے سے کھل گئے، اور ہوا کے دباؤ کو برداشت کر کے جہاز نے سمندر میں ایک بڑا ہچکولا لیا۔ اور پھر اگلے لمحے قاسم کو اس وقت چھٹی کا دودھ یاد آ گیا جب جہاز کے کنارے سے تیروں کی ایک خوفناک باڑ قاسم کی جانب لپکی۔ قاسم نے چپوؤں کو تیزی سے حرکت دی اور خود ایک طرف جھک کر اپنے آپ کو تیروں سے بچایا۔ زیادہ تیر کشتی کے 24 تختوں میں پیوست ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم سنبھلتا تیروں کی دوسری باڑ اس کی جانب لپکی۔ شاگال کے آدمی قاسم پر پوری قوت سے تیر پھینک رہے تھے۔
شاگال جہاز کے عرصے پر کھڑا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ دوسری باڑ سے بچنے کے لیے قاسم نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ وہ یکلخت کسی خرگوش کی طرح اچھل کر چھپاک سے پانی میں جا گرا۔ اب شاگال اور اس کے سپاہیوں کے پریشان ہونے کی باری تھی، کیونکہ قاسم پانی میں غوطہ لگا کر غائب ہو چکا تھا، اور پھر جب قاسم دوبارہ نمودار ہوا تو وہ کالے جہاز کی ایک جانب سے اس پر سوار ہونے کی کامیاب کوشش کر رہا تھا۔ قاسم کی تلوار اس کے دانتوں میں دبی تھی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے جہاز کے جنگلے کو تھام رکھا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ جہاز پر سوار ہو چکا تھا۔ شاگال کے آدمی بھی اسی توقع سے جہاز کے چاروں طرف دوڑ رہے تھے کہ ان کا دشمن کسی نہ کسی جانب سے نمودار ہوگا، لیکن انہیں پتہ اس وقت چلا جب قاسم شمشیر بدست ان کے سامنے آیا، اور پھر اگلے لمحے شاگال کے دو ہٹے کٹے سپاہی قاسم پر ٹوٹ پڑے، لیکن قاسم جیسے شمشیر زن کو تلوار کے زور پر شکست دینا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ قاسم برق آسمانی کی طرح دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کود رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک سپاہی کا شمشیر والا ہاتھ کٹ کر سمندر میں جا گرا، لیکن ایک سپاہی کے کم ہو جانے سے قاسم کے لیے کوئی آسانی پیدا نہ ہوئی، کیونکہ اب جہاز پر موجود شاگال کے باقی آدمی بھی اس جگہ کا پتہ پا کر یہاں پہنچ چکے تھے۔ لیکن قاسم نے دل چھوٹا نہ کیا۔ اب وہ بیک وقت شاگال کے ساتھ بہترین جنگجوؤں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ قاسم درمیان میں موجود تھا اور ساتوں سپاہی اس کے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن قاسم ان سے سنبھالے نہ سنبھلتا تھا۔ وہ طاہر کا بھائی اور حشام کا بیٹا تھا۔ عرب کے بہترین نوجوان اس کی شمشیر زنی کا لوہا مانتے تھے، اور یہی تو موقع تھا کہ جب اس کی تلوار بازی کے جوہر ملاحظہ کیے جا سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ساتوں سپاہی نڈھال ہو گئے، کیونکہ قاسم نے انہیں بھگا بھگا کر تھکا دیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 7 جنگجو اس لڑائی میں قاسم پر وار کرتے ہوئے نظر آتے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹ تھا۔ ایک اکیلا قاسم ان 7 ماہر شمشیر زنوں پر پے در پے وار کیے چلا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں قاسم نے ایک ایسا داؤ کھیلا کہ شاگال کے 2 سپاہی بیک وقت ایک دوسرے کی تلواروں کا شکار ہو گئے۔ ابھی وہ دونوں فرش پر گر بھی نہ پائے تھے کہ قاسم نے ایک اور سپاہی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ جہاز کے بادبان کھلے تھے اور وہ تیزی کے ساتھ تیر رہا تھا۔ مان قاسم کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ لڑائی کی جگہ کو چھوڑ کر جہاز کی اس سمت میں دوڑا جہاں 24 تختے ڈلوانی حالت میں لگے ہوئے تھے۔ باقی بچ جانے والے 5 جنگجو اس کے پیچھے لپکے۔ قاسم ایک خطرناک داؤ کھیلنے جا رہا تھا۔ وہ جہاز کے آخری کنارے کی طرف دوڑتا چلا گیا، جو ڈلوانی حالت میں نیچے کی جانب کسی قدر ترچھے رخ پر موجود تھا۔ اس کنارے پر لکڑی کے کمزور جنگلے لگے ہوئے تھے۔ قاسم کے تعاقب میں آنے والے ہٹے کٹے سپاہی اپنے پورے زور میں ڈلوانی تختوں پر بھاگتے چلے آئے۔ جو ہی قاسم جہاز کے آخری سرے پر جنگلے کے نزدیک پہنچا، وہ پوری قوت سے رکا اور یکدم بائیں طرف ہٹ گیا۔ اس کے تعاقب میں آنے والے بھاری بھرکم سپاہی قاسم کی طرح فوراً خود کو نہ روک سکے اور پوری قوت کے ساتھ لکڑی کے جنگلے کے ساتھ ٹکرا گئے۔ 5 حملہ آور یکے بعد دیگرے ایک دوسرے پر گرے۔ جنگلہ ٹوٹ گیا اور شاگال کے سپاہی پھسلتے ہوئے سمندر میں جا گرے۔ آخری 2 سپاہی ٹوٹے ہوئے جنگلے کو پکڑ کر لٹکنے لگے۔ اب قاسم نے آگے بڑھ کر ان دونوں لٹکتے ہوئے جنگجوؤں کا خاتمہ کر دیا۔ جہاز اپنی پوری رفتار سے بیرہ معمورہ کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ قاسم کو خدشہ تھا کہ سمندر میں گرنے والے 3 سپاہی بھی تیر کر واپس آنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور جہاز کی اندرونی جانب بھاگا۔ قاسم نے اپنی پوری لڑائی کے دوران شاگال کو کہیں نہ دیکھا تھا۔ اسے فکر تھی کہ پراسرار شاگال کہیں کشتی کے ذریعے فرار ہی نہ ہو چکا ہو۔ قاسم جہاز کے درمیانی کیبن میں آیا۔ یہاں آمنے سامنے 3 کیبن بنے ہوئے تھے۔ قاسم اپنی خون آلود تلوار لیے ایک کیبن میں جھانکنے لگا۔ اسے شاگال کہیں دکھائی نہ دیا، نہ ہی اسے مارسی کا کوئی سراغ ملا۔ اب قاسم کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ قاسم بھاگ کر اندرونی احاطے سے باہر نکلا اور عرشے کی جانب بڑھا۔ جہاز کے عرشے پر پہنچ کر قاسم نے سمندر میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے دور دور تک شاگال یا کسی کشتی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے۔ تو کیا شاگال نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی؟ قاسم سوچنے لگا۔ اب اچانک قاسم کو جہاز میں ممکنہ تہخانے کا خیال آیا۔ وہ دوبارہ تیزی کے ساتھ جہاز کے اندرونی احاطے میں گھسا اور جہاز کی نچلی منزل یعنی پیندے پر موجود کسی تہخانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔
اندرونی احاطے میں موجود کیبنوں کے اختتام پر قاسم کو لکڑی کے تختوں سے بنی ایک سیڑھی دکھائی تھی۔ اب وہ کسی چیتے کی طرح چوکنا ہو چکا تھا۔ نچلی منزل میں اترتے ہوئے قاسم کو کوشش کر رہا تھا کہ اس کے قدموں کی آہٹ پیدا نہ ہو۔ پھر بھی جو ہی وہ نچلی منزل میں اترا، ایک سنسناتا ہوا برچھا اس کی جانب لپکا۔ بہت ممکن تھا کہ ہوا میں اڑ کر آتے ہوئے اس برچھے سے قاسم کی گردن کٹ جاتی، لیکن اس کی چھٹی حس نے بر وقت کام دکھایا اور وہ یکدم اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ برچھا ہوا میں زناٹے کی آواز کے ساتھ کسی پھرکی کی طرح گھومتا ہوا آیا اور قاسم کے یکدم بیٹھ جانے کی وجہ سے اس کے اوپر سے گزرتا ہوا عقبی دیوار میں جا کر ٹھک گیا۔ یہ برچھا خطرناک دشمن شاگال نے پھینکا تھا۔ قاسم کی نظر یکدم شاگال پر پڑی۔ شاگال جہاز کے تہخانے میں موجود تھا، لیکن قاسم کی نظر یکا شاگال پر پڑنے کے بعد اس کے عقب میں کھڑی مارسی پر پڑی۔ قاسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ شاگال کو بھول کر مارسی کو دیکھنے ہی میں مصروف ہو گیا۔ مارسی کی حالت بہت خستہ تھی۔ وہ بے حد کمزور اور لاغر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پیدا ہو گئے تھے اور اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ مارسی کی حالت دیکھ کر قاسم کے دل کو دھکا لگا۔ قریب ہی فرش پر کٹی ہوئی رسی کے 2 ٹکڑے پڑے تھے جن سے مارسی بندھی رہتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے شاگال نے ایک برچھے کی مدد سے مارسی کی رسیاں کاٹی تھی۔ وہ مارسی کو لے کر یہاں سے فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن عین وقت پر قاسم پہنچ گیا۔ شاگال نے اپنا بچہ تو قاسم پر پھینک دیا تھا، چنانچہ اس نے جو ہی قاسم کو مارسی کی جانب متوجہ دیکھا، کسی چھلاوے کی طرح چھلانگ لگائی اور نزدیک کی دیوار پر لٹکا لوہے کا لکڑیاں کاٹنے والا بھاری تیز کلہاڑا اٹھا لیا۔ یہ جہاز میں استعمال ہونے والے اوزاروں میں سے ایک تھا۔ قاسم نے شاگال کے ہاتھ میں تبر دیکھا تو دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ یہ لکڑیاں کاٹنے والا کلہاڑا قاسم کی تلوار کا کہاں مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن شاگال کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ اس بھاری بھرکم کلہاڑے کو بھی کسی برچے کی طرح آسانی کے ساتھ استعمال کر لے گا۔ اب قاسم نے شاگال پر حملہ آور ہونے کے لیے جو ہی قدم آگے بڑھایا، شاگال کسی مینڈک کی طرح اچھل کر مارسی کے نزدیک جا ٹپکا۔ اگلے لمحے اس نے مارسی کی گردن دبوچ لی اور اپنی انگارہ آنکھوں سے شرارے برساتے ہوئے کہا، تلوار پھینک دو قاسم بن ہشام، ورنہ میں تمہاری محبوبہ کا منکا توڑ دوں گا۔ قاسم کی نظر مارسی پر پڑی اور وہ یہ دیکھ کر ٹہل گیا کہ مارسی کی آنکھیں اپنے حلقوں سے باہر ابل آئی تھی اور وہ کسی چڑیا کی طرح سرخ آنکھوں والے دیو کے پنجے میں جکڑی چیخ تک نکالنے سے بھی معذور تھی۔ قاسم سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ اس نے اپنی تلوار فوراً پھینک دی۔ قاسم کے تلوار پھینکنے کی دیر تھی کہ شاگال مارسی کو چھوڑ کر کسی پاگل ہاتھی کی طرح قاسم پر حملہ آور ہوا۔ شاگال کے حملے سے بچنے کے لیے قاسم پوری طرح تیار تھا۔ شاگال نے اپنے کلہاڑے کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پوری قوت کے ساتھ قاسم کے سر پر دے مارا، لیکن قاسم پلک جھپکتے میں نیچے سے ہٹ گیا۔ شاگال کا کلہاڑا پورے زور سے جہاز کے پیندے پر پڑا اور جہاز کے پیندے میں لگا۔ ایک بھاری بھرکم تختہ ٹوٹ گیا۔ شاگال کے بدن میں کسی سانڈ کی طرح طاقت تھی اور اس کی ظاہری اچھل کود کسی بھی چست نوجوان سے کم نہ تھی۔ اس کا کلہاڑا جہاز کے پیندے میں پیوست ہوا۔ اس نے اپنا کلہاڑا واپس کھینچنے اور قاسم پر دوسرا وار کرنے میں 2 ثانیے سے زیادہ دیر نہ لگائی۔ قاسم کو توقع نہ تھی کہ شاگال اس قدر پھرتیلا ثابت ہوگا۔ کلہاڑا ایک مرتبہ پھر جہاز کے پیندے کو چیرتا ہوا نیچے تک اتر گیا۔ پیندے کے ٹوٹے ہوئے تختوں میں پیدا ہو جانے والے رخنوں کے راستے سمندر کا پانی جہاز میں بھرنا شروع ہو گیا۔ باسفورس کا نیلا پانی انتہائی تیزی کے ساتھ تہ خانے میں داخل ہو رہا تھا، جبکہ شاگال قاسم کے خیال میں پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ وہ پے در پے قاسم پر دیوانہ وار حملے کیے جا رہا تھا۔ قاسم نہتا تھا۔ وہ ہر وار بچانے کے لیے کسی نہ کسی طرف جھکائی دیتا اور پھر تہ خانے میں بھر جانے والے پانی کی وجہ سے قاسم کا پاؤں پھسلا اور وہ تہ خانے میں موجود پانی پر آ رہا۔ شاگال کا کلہاڑا قاسم کے گرتے ہی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکا تھا۔ وہ گرے ہوئے قاسم پر برق آسمانی بن کر گرا اور جہاز کے پیندے کو مزید پھاڑ دیا۔ اب تو سمندر کا پانی کسی نل کی طرح اندر آ رہا تھا اور جہاز غرق ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، لیکن قاسم کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ خالی ہاتھ اس دیوکل کلہاڑے باز کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ قاسم مسلسل شاگال کے واروں سے خود کو بچاتا رہا
اور ایک وقت وہ آیا جب تہ خانے میں 1 فٹ سے زیادہ پانی بھر گیا اور قاسم کے لیے شاگال کے واروں سے خود کو بچانا مزید مشکل ہو گیا۔ قاسم خود کو بچاتا بچاتا ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے حملہ کرتے ہوئے شاگال کو مارسی نظر نہ آ سکتی تھی۔ چنانچہ مارسی نے سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا اور تہ خانے کے اندر موجود سمندر کے پانی میں جل مل کرتی قاسم کی شمشیر اٹھا لی۔ شاگال مارسی کی کارروائی سے بالکل بے خبر تھا۔ مارسی کے لیے آواز پیدا کیے بغیر شاگال تک پہنچنا ممکن نہ تھا، کیونکہ پانی میں چلتے ہوئے چھپ چھپ کی آواز واضح سنی جا سکتی تھی، لیکن ادھر وقت بھی بہت کم تھا۔ جہاز کسی بھی وقت غرق ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مارسی نے آواز کی پرواہ کیے بغیر شاگال کی طرف دوڑ لگا دی، اور اس سے پہلے کہ شاگال قاسم پر آخری اور کامیاب وار کرتا، کیونکہ قاسم اب ایک تنگ جگہ پر پھنس چکا تھا، مارسی پہنچ گئی۔ شاگال کا کلہاڑا قاسم پر قہر بن کر گرنے کے لیے فضا میں اٹھا، لیکن فضا سے نیچے کی طرف واپس نہ آ سکا، کیونکہ مارسی کی تلوار شاگال کی کمر میں گھس کر اس کے پیٹ کی جانب سے نکل گئی تھی۔ شاگال کے اٹھے ہوئے ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے اور نیچے سے قاسم تڑپ کر ایک طرف ہٹ گیا۔ تلوار شاگال کے پیٹ میں ترازو ہو چکی تھی اور وہ کسی ذبح ہوتے ہوئے بیل کی طرح ڈکرا رہا تھا۔ تہ خانے کے اندر کمر تک پانی بھر چکا تھا۔ اب کسی لمحے جہاز غرق ہونے والا تھا۔ چنانچہ قاسم اور مارسی نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تہ خانے سے نکل جانے کا اشارہ کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے، لیکن مارسی کے لیے پانی میں چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح پاؤں گھسیٹتی ہوئی مارسی تہ خانے کی سیڑھیوں تک قاسم کے ہمراہ پہنچ گئی۔ شاگال کے ڈکرانے کی آواز ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ قاسم اور مارسی دوڑتے ہوئے تہ خانے کی سیڑھیاں چڑھ کر باہر آئے اور جہاز کے ساتھ بندھی ایک روایتی کشتی تک پہنچنے کے لیے تیزی سے جہاز کی عقبی سمت کی جانب بڑھنے لگے، اور ٹھیک اس وقت جب قاسم اور مارسی کشتی تک پہنچے، جہاز کا پیندہ مکمل طور پر پانی سے بھر گیا اور جہاز پانی میں بیٹھنے لگا۔ جہاز کے بادبان کھلے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہوا کے دباؤ نے جہاز کو تیزی کے ساتھ ڈوبنے میں مدد دی۔ کشتی کے نزدیک پہنچ کر قاسم نے احتیاط کے ساتھ پہلے مارسی کو کشتی میں سوار کیا اور اس کے بعد خود کشتی میں بیٹھ کر جہاز کی چرخیوں کے ساتھ بندھی کشتی کی رسی کاٹ دی۔ کشتی جہاز کے عقبی تختوں سے سرکتی ہوئی زوردار آواز کے ساتھ پانی میں جا گری۔ قاسم نے فوراً چپو مارنے شروع کر دیے اور جلد ہی کشتی کو سنبھال لیا۔ اب مارسی اور قاسم اطمینان کے ساتھ باسفورس کے گہرے پانی میں شاگال کا جہاز غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ادھر ہپوڈروم کے جلسے میں سلطان نے قسطنطنیہ کے تمام شہریوں کے لیے امن و امان کا عام اعلان کیا۔ جو لوگ اپنے مکانوں اور جائیدادوں پر قابض و آباد رہے اور جنہوں نے اطاعت قبول کر لی، ان کو اور ان کے اموال کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا۔ عیسائیوں کے کلیساؤں کو ما سوائے آیا صوفیہ کے ان کے حال پر قائم رہنے دیا اور عیسائیوں کے تصرف میں رکھا۔ قسطنطنیہ کے بطریق اعظم کو سلطان نے اپنی خدمت میں بلا کر خوشخبری سنائی کہ آپ بدستور یونانی چرچ کے پیشوا رہیں گے اور آپ کے مذہبی اختیارات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی جائے گی۔ سلطان محمد فاتح نے خود یونانی چرچ کی سرپرستی قبول کی اور بطریق اعظم کو وہ اختیارات دے دیے جو عیسائی سلطنت میں بھی اس کو میسر نہ تھے۔ عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی عطا کی، کلیساؤں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بڑی بڑی جاگیریں بخشیں۔ جنگی قیدیوں کو جو فتح مند فوج نے گرفتار کیے تھے، سلطان فاتح نے خود اپنے سپاہیوں سے خرید کر آزاد کیا اور ان کو شہر قسطنطنیہ کے ایک خاص محلے میں آباد کیا۔ اس فتح کے بعد سلطان فاتح نے دیکھا کہ قسطنطنیہ کے اکثر گھر ویران اور غیر آباد ہو گئے تھے۔ چنانچہ ان گھروں میں سلطان نے مسلمانوں کو آباد ہونے کی دعوت دی اور شہر کی رونق واپس لانے کے لیے ایشیائے کوچک سے 5000 مسلمان خاندانوں کو قسطنطنیہ میں آباد کرنے کا انتظام کیا۔ جو لوگ قسطنطنیہ سے بھاگ گئے تھے، سلطان نے انہیں واپس آنے کی دعوت دی اور انہیں آمادہ کیا کہ آ کر اپنے پیشوں اور کاروبار میں پھر مشغول ہو جائیں۔ قرون وسطی کے دستور جنگ میں مفتوحین کی جان و مال تمام تر فاتح کی ملکیت ہوتی تھی، جس پر اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہوتا تھا۔ یورپ کی سلطنتوں نے اس اختیار کے استعمال میں کبھی کوئی وقیفہ اٹھا نہ رکھا تھا اور ظلم و جبر کی ایسی مثالیں پیش کیں جو تخیل میں بھی نہیں آ سکتیں۔
اس کے مقابلے میں ترکوں نے قسطنطنیہ میں داخل ہو کر امن و امان کی ایسی روشن مثال قائم کی کہ دوست دشمن سب دنگ رہ گئے۔ فتح کے پہلے روز سلطان نے عام اعلان کیا کہ جو شخص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک تلاش کرے گا اسے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اور پھر فتح کے تیسرے روز ایک انتہائی بوڑھے بزرگ نے 2 مسلمان سپاہیوں کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کی نشاندہی کی۔ مرکز مبارک کو تلاش کر لیا گیا لیکن وہ سفید ریش بزرگ دوبارہ کسی کو نظر نہ آیا۔ سلطان محمد فاتح نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کے نزدیک ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جو تاریخ میں جامع ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پہچانی گئی۔ سلطان نے قسطنطنیہ کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا اور اسی شہر سے باقی ماندہ ممالک یونان، سربیا، بوسنیا، موریا، طرابزون، سینیوب، مجمع الجزائر، کریمیا، والیشیا، البانیا، ہرزگوینہ، وینس، روڈس اور اوٹرانٹو وغیرہ فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کیے۔ قاسم اور اس کے اہل خانہ بھی قسطنطنیہ میں مقیم ہو گئے اور قسطنطنیہ میں ان کا گھر بوڑھے عباس کے زیر سایہ ہرا بھرا نظر آنے لگا۔ اب قاسم کی 2 بیویاں تھیں۔ مارسی کو قاسم کی پہلی بیوی حمیرہ نے بصر و چشم قبول کیا تھا۔ مارسی قاسم کی پوری داستان بھی سن چکی تھی اور اب وہ قاسم کے گھر میں اپنی زندگی کے مسرور ترین شب و روز گزار رہی تھی۔ فتح قسطنطنیہ سے 15 روز بعد قاسم کے لیے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ قاسم اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھا اپنے واقعات سنا رہا تھا کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ قاسم کے بھتیجے عمر اور علی دوڑتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب لپکے۔ کچھ دیر بعد کمرے میں ایک باپردہ خاتون داخل ہوئی جو بوڑھے عباس سے ملنے آئی تھی۔ بوڑھا عباس باپردہ خاتون کو مل کر پرجوش لہجے میں اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہوا۔ ارے اس سے ملو، جانتے ہو کون ہے یہ بھی میری بیٹی ہے۔ عباس یکدم خاتون سے کہنے لگا، بیٹی یہ نقاب ہٹا لو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ ارے کیا تم اکیلی آئی ہو؟ عبداللہ کہاں ہے؟ میرا داماد۔ لیکن تمہیں ہمارے گھر کا پتہ کیسے چلا؟ عباس جوش کے عالم میں بولتا چلا گیا۔ گھر کے سب لوگ حیران تھے۔ عباس کی بیٹی مریم، مارسی اور حمیرہ آگے بڑھیں اور انہوں نے مہمان خاتون کو احترام کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا۔ خاتون نے عباس کو بتایا کہ اس کا خاوند عبداللہ بھی اس کے ساتھ آیا ہے جو باہر بگی کے پاس موجود ہے۔ عمر اور علی خاتون کے خاوند عبداللہ کو لینے چل دیے۔ قاسم باپردہ خاتون کی آواز سن کر بری طرح چونکا۔ یہ آواز اسے جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ ابھی وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور عین اسی وقت بوڑھے عباس کی آواز سنائی دی، یہ میری بیٹی روزی ہے۔ یہ ایک معصوم مچیرن تھی۔ گزشتہ برس انہی دنوں میں جان جسٹینانی کے سپاہی اس بیچاری کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اتفاق سے ٹھیک اسی وقت ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے۔ ہم نے عیسائی فوجوں کو سبق سکھایا اور میں روزی کو اپنے ہمراہ رومیلی حصار میں لے گیا۔ روزی نے رومیلی حصار میں 3-4 ماہ کھانا پکانے اور دیگر کاموں میں ہماری بہت خدمت کی۔ اس کی کہانی بہت دردناک ہے، سننے کے لائق۔ قاسم کا دماغ سنسنا رہا تھا۔ اسے اپنے بدن پر راشا طاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ تو وہی روزی تھی جس نے مچھیروں کی بستی میں اس کی بہت مدد کی تھی اور قاسم کے لیے ہر خطرہ مول لیا تھا۔ سونیا کی طرح یہ بھی قاسم کو دل دے بیٹھی تھی اور اس کے انتظار میں دن رات سہانے سپنے دیکھنے لگی۔ ہاں یہ وہی روزی تھی۔ رومیلی حصار میں جب بوڑھے عباس نے مختلف قصے سنانے کے دوران اسے شہزادی حمیرہ کے شوہر قاسم بن ہشام کا قصہ سنایا تھا تو وہ قاسم کی باتیں سن کر پہچان گئی تھی کہ اس کا محبوب جو ایک رومی پادری کے روپ میں اسے ملا تھا، حمیرہ کا شوہر قاسم بن ہشام ہی تھا۔ یہ جان کر کہ قاسم بن ہشام کسی اور کا ہو چکا ہے، روزی نے اس کے سپنے دیکھنے چھوڑ دیے اور بوڑھے عباس کی بیٹی بن کر رومیلی حصار میں رہنے لگی۔ 3-4 ماہ بعد عباس نے اپنے ایک ہونہار سپاہی عبداللہ کے ساتھ نوجوان مچیرن روزی کی شادی کر دی اور یوں مسلمان ہونے کے بعد روزی کا گھر بس گیا۔ آج روزی اپنے خاوند کے ساتھ عباس سے ملنے آئی تو یکدم اس کا سامنا قاسم سے ہو گیا۔
روزی بھی اگرچہ کسی حد تک گھبرائی، لیکن قاسم تو بری طرح سٹپٹا گیا۔ روزی کی نگاہوں نے چند لمحوں میں قاسم سے ہزاروں سوال پوچھ لیے، جن میں سے کسی ایک کا جواب بھی قاسم کے پاس نہ تھا۔ حمیرہ نے عباس کی زبانی روزی کی کہانی سنی تو شرارت آمیز نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ وہ قاسم سے نوجوان مچیرن کی دلچسپ داستان پہلے ہی سن چکی تھی۔ قاسم سے اور کچھ نہ بن پڑا تو سر کھجاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔